بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں غزوہ بدر میں شب بستہ تھا۔ اس دوران میں نے مڑ کر دیکھا کہ میرے دائیں بائیں دو کم سن لڑکے کھڑے ہیں، تو گویا اپنے دائیں اور بائیں ان دو نوعمر لڑکوں کے ہونے کی وجہ سے میرا اطمینان جاتا رہا، اور میں دل میں ڈر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ان میں سے ایک نے چپکے سے پوچھا تاکہ اس کا ساتھی نہ سن سکے، اے چچا، مجھے ابو جہل دکھاؤ۔ میں نے اسے کہا، اے بھتیجے، تو ابو جہل کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اسے قتل کر کے رہوں گا، یا خود اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ پھر مجھے دوسرے نے بھی چپکے سے اپنے ساتھی کو بے خبر رکھتے ہوئے اس طرح کہا، چنانچہ اس وقت مجھے ان دونوں جوانوں کے درمیان کھڑے ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اشارے سے انہیں ابو جہل دکھایا تو وہ دیکھتے ہی ابو جہل پر باز کی طرح جھپٹے اور اس کا کام تمام کر دیا، اور وہ دونوں افرا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے ابو مرشد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم پر روانہ کیا۔ ہم سب شہسوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب چلتے رہو، جب تم روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی عورت ملے گی۔ اس کے پاس ایک خط ہے جو حاطب بن ابو بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کا پتہ دیا تھا، ہم نے وہیں اس عورت کو ایک اونٹ پر جاتے ہوئے پایا۔ ہم نے اسے کہا، خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاشی لی تو واقعی ہمیں کوئی خط نہ ملا، لیکن ہم نے اسے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، خط ہمارے حوالے کر دو، بصورت دیگر ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے ہمارا یہ سخت رویہ دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے کمر بند کی طرف مائل کر دیا، اور اس نے خود کو اپنی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ بہرحال اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور جملہ اہل ایمان سے دغا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو تو نے کردار ادا کیا ہے، اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ حاطب نے کہا، اللہ کی قسم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اہل مکہ پر احسان کرنا تھا تاکہ اس کے باعث اللہ تعالیٰ میرے اہل اولاد اور مال و دولت کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے جتنے حضرات بھی ہیں، ان سب کا وہاں قبیلہ موجود ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ان کے اہل و عیال اور مال و متاع کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ سچ کہہ دیا ہے، اس لیے تم بھی اس کے متعلق کلمہ خیر ہی کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کیا، اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ اہل بدر سے نہیں ہے؟ پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات سے مطلع ہوا اور فرمایا، آئندہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت ثابت ہو چکی ہے، یا فرمایا میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔